السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، صدق اللہ العظیم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دے کے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لے تو پڑے حور و ملک، صلو علیہ وآلہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا قائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن کے آگے میرے سرکار کے گیسو، اور گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی ام سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، مریضوں کو شفا دیتے میرے سرکار کے گیسو، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار کے گیسو، میرے آقا نے سجدوں میں زمیں کو بھی نوازا ہے، میرے آقا نے سجدوں میں زمیں کو بھی نوازا ہے، زمینیں بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو، اور فلک سے حور و غلماں دیکھتے ہوں گے یہ حسرت سے، فلک سے حور و غلماں دیکھتے ہوں گے یہ حسرت سے، حلیمہ نے سوارے جب میرے سرکار کے گیسو، حلیمہ نے سوارے جب میرے سرکار کے گیسو۔ عقیدت و محبت سے جھوم کے درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مقدس کی سورہ احزاب کی مشہور و معروف آیت مبارکہ، جس میں لفظ محمد، نام محمد بھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت جو حضور پر اللہ نے ختم فرما دی اس کا ذکر ہے۔ ویسے اشارتاً، صراحتاً، دلالتاً جو ہے قرآن میں کچھ 200 آیت مبارکہ یا اس سے زائد ہے جس میں اللہ کے آخری نبی کے آخری نبی ہونے کے دلائل ہے، کدھر اشارتاً بھی کہا گیا، اور ایسی یہ آیت مبارکہ اس میں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے یا وخاتم النبیین کہا گیا کہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ سلیستہ آسان سا اس کا ترجمہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے اور سب نبیوں میں آخری ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ علم اللہ کو ہے۔ لفظ محمد، نام محمد قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پارہ نمبر 4 میں بھی ہے اور 22 میں ہے اور 26 میں 2 جگہ پر، ایک سورہ محمد میں ایک سورہ فتح میں۔ نام محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے رکھا تھا وہ نام۔ آج عنوان ہے ختم نبوت، کہ اللہ کہ نبی جو ہے یہ آخری نبی ہے۔ جو فتنہ ایک برپا ہے، قادیانیت کا فتنہ ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، ہمارے پڑوسی ملک سے ابھرا، وہاں سے نکلا، بہت جگہ پر ہیں۔ یہ عنوانات رکھ کے ایسے مجالس سجا کر، ایک تو 2 باتیں اس میں ہیں۔
ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور دوسرا ہمیں آخرت میں یہ محفل کام آ جائے۔ دو باتیں، ایک تو بات پکی ہے کہ آخرت میں یہ کام آنے والی ہے، یہ خالص نہیں جائیں گی۔ دیکھیں وقت کہیں بھی گزرتا ہے، کہاں کہاں وقت گزرا ہو، وہ وقت کا حساب بھی قیامت میں دینا اللہ پوچھے گا۔ جو سوال ہونے والا ہے میزان پر، یہ بھی سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں گزارا، یہ بھی سوال ہوگا۔ مگر جو وقت اللہ کے گھر میں گزرا ہو اس کا حساب نہیں دینا ہے، اور جو محبوب کی محفل میں گزرا ہو تو اس کی بات ہی کیا نرالی ہے۔ جو اللہ کے حبیب کے تعریف میں وقت گزرا ہو تو الحمدللہ اس کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ آیت مبارکہ نازل فرمائی جو میں نے پڑھی، پارہ نمبر 6 میں آیت مبارکہ ہے کہ تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک، مختصر بات کہ جب جب نبی کی ضرورت پڑی ان کو شریعت، کتاب، صحیفے دے کر اللہ نے بھیجا۔ ان کی شریعت ختم ہو گئی، دوسرے نبی دوسری شریعت لے کر آئے، پھر تیسرے آئے، پھر چوتھے آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین آئے۔ مگر جب اللہ کے حبیب آخری نبی جب آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ختم نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں، کیونکہ ان کے بعد یعنی حضور کے آخری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسے نبی آنے کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ جو اللہ نے قرآن شریف دیا، ایسی کتاب آنے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات ہے، ایسی امت آنے کے بعد ایسی امت کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس امت کو بھی بڑا بنایا۔ ایک جگہ پر ایک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کو آخر میں کیوں رکھا۔ اب فضیلت دیکھیے امت کی کہ آخر میں تو یہ امت آئی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میری امت آخر میں آئی ہے مگر جنت میں پہلے جائیں گے۔ جنت میں قیامت میں انتظار میری امت کو کرنا نہیں ہوگا کہ پہلے آدم کی، پھر نوح کی، پھر موسیٰ کی، پھر عیسیٰ کی، پھر ادریس کی، ان کی امتوں کا حساب ہوگا، پھر میری امت کا نہیں، پہلے حساب میری امت کا ہوگا۔ نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، امتوں میں میری امت سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت اس امت کو، اور اللہ نے آخر میں اس امت کو بھیجا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کے امتوں پر جو نافرمانی سے جو عذاب ہوا اس کی گواہ تم بنو گے۔ تمہارے پاس ان کی خبریں آئیں گی کہ یاد کرو ان کے عذابات کو، جو نوح علیہ السلام کی امت پر، نافرمان امت پر ہوا، حضرت موسیٰ کی نافرمان امت پر ہوا، حضرت عیسیٰ کی نافرمان امت پر ہوا۔ جتنے بھی نبی کے نافرمان امت پر عذاب ہوا ان سب کا عذاب اور ان کی نافرمانی تمہیں معلوم ہے، مگر تمہاری نافرمانی کسی امت کو نہیں معلوم۔ تمہاری نافرمانی کسی امت کو نہیں معلوم، اسی لیے آخری میں بھیجا تاکہ اس کے بعد بھی اگر کوئی امت ہوتی تو تمہارے عیبوں کو بھی ان کو پتہ چلتا تمہارے عیبوں کا۔ مگر اللہ نے اس امت پر ایسا احسان فرما دیا کیونکہ ان کے پاس جو نبی ہے وہ اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ محبوب سے بڑا محبت کرتا ہے، اسی لیے امت سے بھی بڑا محبت کرتا ہے۔ اور کتنا نوازا اللہ نے امت کو بھی۔ دیکھیے قیامت میں 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں؟ 120 صفیں قیامت میں حساب و کتاب کے لیے لائن لگا کے کھڑی ہوں گی۔ اب اس میں کتنی لمبی ہوں گی وہ ذکر نہیں ہے، مگر 120 لائن، 120 قطار ہوں گی، سب اس میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، ابھی حساب لگائیے آپ، 1,24,000 انبیاء کم و بیش اور حضور، اتنی امت میں تقسیم ہونے والی جو امت ہے 120 قطار ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 120 میں 80 صف میری ہوں گی، اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ 80 صف اللہ کے حبیب کی ہوں گی، باقی 40 1,24,000 انبیاء میں بٹیں گی۔ کتنی بڑی امت اللہ کے حبیب کی ہے، اور اسی لیے آپ کو امی بھی کہا جاتا ہے۔ امی کا ایک معنی صرف ان پڑھ نہیں، کسی سے پڑھا لکھا نہ ہو اسے امی کہتے ہیں، اور ایک معنی امی کا امت والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کے پاس جتنی امت ہے کسی نبی کے پاس اتنی امت ہی نہیں۔ اسی لیے بڑی زیادہ امت، تعداد میں زیادہ امت ہوں گی، وہ اللہ کے حبیب کی، ہمارے نبی کی امت یعنی ہم ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کو آخری میں رکھا، اور اللہ کے حبیب انہوں نے نبوت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی۔ اللہ فرماتے، اللہ کے حبیب فرماتے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بولیے میرے بعد
کوئی نبی نہیں. ہم ہمارے بچوں کو نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی سکھایا کرے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی عقیدہ جو خراب عقیدہ لے کر، جو مکتب دوسرے مسلک والے خراب عقیدے لے کے جب نکلتے ہیں، لوگ ان کے قریب آتے ہیں تو ان کو جب کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ایسا تو سننے میں نہیں آیا، ایسا تو وہ نہیں کہتے. یہ فرقہ قادیانی جو ہے یہ بھی ایسا ہی ہے. پہلے پہلے بڑا خوبصورت نظر آئے گا، ان میں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ایسی ایسی باتیں کر رہی ہے، مگر جب چیز ان کو جو پلانی ہے وہ جب پلا دیں گے، وہ کھلا دیں گے، اس کے بعد جو ہے ہماری بولی بھی معاذ اللہ بدل جائے گی. اس لیے علماء آگاہ کرتے ہیں، اور یہ ابھی کے نہیں پہلے سے آ رہے ہیں. حدیث میں ذکر آتا ہے کہ قیامت تک کے، حضور کے زمانے سے قیامت تک کے 30 لوگ ایسے ہوں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، جس میں عورتیں بھی ہوں گی. کچھ جگہ ذکر 4 عورتوں کا ہے کہ 4 عورتیں بھی ہوں گی. اور حضور کے زمانے میں ہی مسلمہ بن کذاب اس نے اعلان کر دیا. حضور کے زمانے میں دونوں اعلان کیا تھا، اور ایک کا قتل یمن میں حضرت فیروز صحابی رسول تھے، ان نے یمن میں ایک کا قتل کیا، اور مسلمہ بن کذاب کا تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت میں ہوا، اس کو مار دیا گیا. تو یہ اس زمانے سے اب تک چلا ہے. اب جو فرقہ ہے جو ختم نبوت کے خلاف جو کھڑا ہے معاذ اللہ، وہ قادیانی کا فرقہ ہے. غلام احمد مرزا یہ نام ہے اس کا، اور نہ جانے ایسی ایسی بکواس کرتا ہے. یاد رہے ہوتا کیا ہے، جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو نا کوئی کیا بولتا ہے یہ دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. جیسے ابھی آج کل کا زمانہ یوٹیوب کا ہے. اب آپ کوئی سوچیں گا یار یہ قادیانی بولتے کیا ہے، سنیں گے تو صحیح، سننا بھی نہیں، اس سے بھی عقیدہ خراب ہوتا ہے. یہ شیطان کا پہلا جال ہے کہ کیا بولتے، یہ دیکھنے کی وجہ سے انسان چلا جاتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو وہ سارے نام سکھائے حضور کے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ محمود ہے، یہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہے، شفیع روز محشر ہے، یہ دو جہاں کے آقا ہے، یہ یتیموں کے والی ہے. یہ سارے القابات حضور کے سکھائے، ساتھ میں یہ اللہ کے آخری نبی ہے. یہ اپنے بچوں کو بتا دے کہ اللہ کے آخری نبی کون، ہمارے پیارے نبی. جب بچے کو پوچھا جائے نا کہ حضور ہمارے نبی، اللہ کے نبیوں میں سب سے آخری نبی کون، تو بچے نے ہمارے نبی کا نام لینا چاہیے. یا ضروری ہے، کیونکہ ہر وقت ماں باپ بچے کے ساتھ نہیں ہے، موبائل بچے کے ساتھ ہے، اور موبائل میں یوٹیوب پر وہ نہ جانے کب کیا دیکھ لے اور کون سے عالم سے امپریس ہو کے اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری نسل میں بھی وہ بچہ نہیں ہونا چاہیے جو ختم نبوت کو نہ مانتا ہو. اللہ کے آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا. زمین آسمان تبدیل ہو سکتے ہیں مگر کوئی نبی نہیں آ سکتا. اللہ کے آخری نبی آخر ہیں، اس کے بعد نہیں. مسلمہ بن کذاب واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے خط لکھا اللہ کے نبی کو کہ آپ ایسا کیجئے. خط یہ لکھتا ہے کہ آپ بھی نبی ہے، آپ بھی نبی کا معاذ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں. وہ دعویٰ سمجھ رہا ہے مگر اسے پتہ نہیں دعویٰ بھی حضور دیے ہے اور دلیل بھی حضور نے دیا ہے، مگر یہ دلیل نہیں دے سکتا، صرف دعویٰ والا ہے، جھوٹا دعویٰ. جب خط لکھ کے بھیجا کہ آپ اسی حصے میں آپ کی نبوت کو رکھے، معاذ اللہ میں ادھر نبی ہوں، یا آپ کے جانے کے بعد میں نبی، تو اللہ کے حبیب نے اس کا جواب لکھا کہ تو کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے. خط میں اس کا جواب لکھا تو کذاب ہے، بڑا جھوٹا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں خط لے کر، یہاں سے تذکرہ صحابہ بھی ہے، صحابہ کا بھی تذکرہ ہے، انہیں بھی برداشت نہیں حضور کی نبوت پر کوئی انگلی اٹھائے، صحابہ کو بھی برداشت نہیں. تو جب اللہ کے حبیب نے لکھا کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، بڑا جھوٹا ہے، اور اعلان کیا یہ خط کون لے جائے گا. یہ خط جو ہے مسلمہ بن کذاب جو فلاں فلاں جگہ پر ہے، محل میں بیٹھا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، کئی لوگ اس کے پاس آ گئے، جمع ہو گئے، تیر و تلوار لے کر اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے. کون یہ خط کو لے جائیں گا؟ تو حبیب بن زید ایک صحابی رسول، وہ سر پہ ٹوکری رکھ کر کھجورے بیچتے تھے. آپ کا کام تھا ٹوکریوں پہ کھجورے بیچنے کا، اور کچھ کھجور آپ کے منہ میں بھی تھی، کھا رہے تھے. جیسے اللہ کے حبیب نے پوچھا یہ خط کون لے جائیں گا، انہوں نے کہا میں لے جاؤں گا.
تو جب کہا میں لے جاؤں گا تو زبان سے منہ سے کچھ کھجوریں جو کھا رہے تھے لقمہ وہ نیچے گرا، کسی صحابی کی آنکھ پر گرا، بدن پر گرا. انہوں نے کہا پہلے کھا تو لے، پورا لقمہ تو کھا لے پھر کہنا. حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں کوئی اور بازی نہ مار لے، میں لقمہ کھانے کے انتظار میں کوئی اور ہاں کہا تو وہ جائیں گا، یہاں تو صرف میں جاؤں گا. تو پھر حکم رسول سے آپ کو وہ خط ملا. اللہ کے حبیب نے آپ کو ایک نیزہ دیا، یہ نیزہ لے جا، یہ نیزہ لے کر وہاں جا. نیزہ لے کر آپ چلے تو صحابہ فرماتے ہیں یہ غریب انسان جو ٹوکریوں پہ کھجوریں بیچتا تھا، ہم تو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو دکھاتے ہیں اب تو چھوٹوں کو دکھاتے، غلط جگہ پہ دکھاتے، مگر یہ صحابی رسول جب ہاتھ میں رسول پاک کا نیزہ آیا دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ تیور ہی بدل گئے. انداز جانے کا ایسا لگ رہا تھا کہ پورا محل کو گرا کر آ جائے گا. ایسے انداز ایسے جذبے سے وہ صحابی نکلے جو ٹوکریوں پہ کھجوریں بیچتے تھے. اس کے دربار میں پہنچے، وہاں پہنچ کر صاحب میں کھڑا نیزہ زمین میں گھسا دیا. جہاں جس محل میں وہ بیٹھا تھا مسلمہ بن کذاب، نیزہ زمین پر گھسایا اور کہا تیرے لیے پیغام لایا ہوں. مسلمہ کہتا ہے کہاں سے آیا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے جواب نہیں دیا. کہا میری صورت میرا حلیہ دیکھ کر تو بتا نہیں سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. میری شکل ہی بتائیں گی کہ میں کس کا نوکر ہوں، کس کا غلام ہوں. اور یہ ہوتا بھی تھا کیونکہ جو غلام محمد ہے ان کی شکلیں ہی بتا دیں گی کہ یہ غلام محمد ہے، ان کا کردار و اخلاق ہی بتا دیں گا کہ یہ نبی کی امت ہے. ایسا کردار و اخلاق ہونا بھی چاہیے ہمارا. ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسی صورت، ایسی سیرت، ایسی عادت ہونی چاہیے کہ لوگ دیکھیں نا ہم سے زیادہ نبی سے محبت کریں، لوگ ہمیں دیکھ کر ان سے محبت کریں. ایسا کردار بھی امتی کا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے حبیب بن زید نے کہا کہ میں نوکر ہوں محمد کا، نوکری کرتا ہوں ان کے پاس، اور ایک کام مجھ پر لگایا گیا، سونپا گیا، میں اس کو مکمل کرنے آیا ہوں. کہاں کیا ہے؟ کہاں یہ خط لے لے، یہ ہمارے نبی نے تجھے بھیجا ہے، یہ لے لے. اس وقت زمانہ تھا بادشاہ کوئی کچھ چیز پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے والے کے لیے مقرر کر رکھے ہوتے وہ پڑھتا تھا. خط لے کے اس کو دیا گیا. اب یہ بند کمرے میں معاملہ ہوتا تو کچھ الگ بات ہوتی، مگر علل اعلان سب بیٹھے ہیں، سارے اس کے جتنے بھی لوگ بادشاہ کے ہیں بیٹھے ہیں مسلمہ کے، اور زور سے بلند آواز سے پڑھا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں انہوں نے تجھے کہا ہے کہ تو بڑا جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو بڑا جھوٹا ہے. اب یہ سب جگہ اعلان ہو گیا، پورے محل میں سب بیٹھے تھے بلند آواز سے کہ تو جھوٹا ہے. اب اسے غصہ آیا، اشارہ دے دیا، سب لوگ جمع ہو گئے. حضرت حبیب منہ کر کے کھڑے ہیں، پیچھے سارے اس کے لوگ جمع ہو گئے تیر و تلوار لے کے مارنے کے لیے. اور یہ کہتا ہے پیچھے دیکھ لے، تو یہاں پر آیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تیرے پیچھے دیکھ کون کون کیا کیا لے کھڑا ہے. حبیب اجمی حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیکھیے کیا ہے. دیکھ بھی سکتے تھے پیچھے، مگر آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ فرماتے میرے 12 بچے ہیں، 12. غربت میں میری زندگی غربت میں گزر رہی ہے، میرے 12 بچے ہیں. کچھ دودھ پیتے قریب ہے، ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، کچھ زمین پہ رینگتے ہیں، گھٹنے کے بل چلتے ہیں، کچھ تھوڑے بڑے ہیں لڑکپن میں، اور کچھ اور تھوڑے بڑے ہیں، کل 12 بچے. جب حضور کی محفل سے میں نکلا تب پیچھے مڑ کر میں نے بچوں کو نہیں دیکھا، تو اب تیرے لوگوں کو پیچھے مڑ کر کیا دیکھوں؟ مجھے بچوں کی غربت نے مجھے نہیں روکا تو مجھے خود کی جان کی فکر نہیں. مجھے پتا ہے تو کیا کرنے والا ہے، تیری اوقات کتنی، تیری حیثیت کتنی ہے. یہ تو مجھے محفل مصطفیٰ میں معلوم ہو گیا تھا کہ تم مجھ سے کیا کریں گا. جب مسلمان نے آپ کی گردن پہ تلوار رکھی، جب بھی جواب دیکھیے کیا ہے، وہ کہتا ہے اس وقت اس محل میں ایک صحابی تھے جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب مسلمان نے حبیب بن زید کی گردن پہ تلوار رکھا، لگ تو ایسا رہا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حبیب بن زید ڈرے کہ اب مرنے والا ہو، مگر محسوس یہ ہو رہا تھا کہ مسلمہ کی تلوار کانپ رہی ہے.
مسلمہ بن کذاب کی تلوار کانپ رہی ہے کہ اس کو کیسے ماروں، ایسا جذبہ جو پیچھے مڑ کے دیکھنے کو تیار نہیں، اور وہ کہتا ہے اب تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید فرماتے ہیں تو قتل کی دھمکی کیا دیتا ہے؟ ارے ہم وہ ہے جو فجر کی نماز میں شہادت کی موت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے مولا بستر پہ موت نہیں دینا، میدان جنگ میں موت دینا، یہ ہماری دعا ہوتی ہے روز۔ تو کسے ڈراتا ہے؟ تو اس نے قتل کر دیا، آپ کو شہید کر دیا، اور پھر حضور تک یہ خبر پہنچی، حضور نے دعا فرمائی، یہ واقعہ ہو گیا۔ مگر اس زمانے میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر جو ہے انگلیاں لوگوں نے اٹھائی۔ دو افراد کے نام ملتے ہیں، دونوں کو قتل کیا گیا۔ مسلمہ بن کذاب، اس میں بڑی جنگ ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، ان کے دور میں، اور ان کی جنگ کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید کے سپہ سالار تھے، اور اس جنگ میں جو ہے اس کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد پھر چلا، چند نام آتے ہیں، 30 جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ 30 آنے والے، جس میں سے کچھ آ گئے جیسے مسلمہ بن کذاب، اسود بن انسا، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاغ اللہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی، اتنے آ گئے۔ اب اور بھی آئیں گے، اور کئی فتنے ابھی بھی الگ الگ طریقے سے آ رہے۔ اسی لیے جو ہے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو آج کے دور میں یہ سنبھالنا بے حد ضروری ہے۔ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں ہم، یوٹیوب پر بیان بھی دیکھ رہے ہیں، کس کا دیکھے یہ جاننا ضروری ہے۔ ضروری ساری ضروریات کی چیز ہے ہماری کہ اللہ کے آخری نبی پر کہ ختم نبوت، کوئی بھی کچھ بھی تعویل، کچھ بھی دلیل لائے، کوئی بھی تعویل لائے، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہمارے نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی ہو، یہ مانا ہی نہیں جائیں گا۔ کتنی بھی دلیلیں وہ لائے اور کتنا کچھ کر لے، اللہ کے آخری نبی اللہ کے نبی ہمارے نبی ہی، ان کے بعد نبوت کوئی اور نہیں۔ جو قادیانی فرقہ ہے یہ الگ باتیں کرتا ہے، وہ باتیں وہ بولنے کے لیے جو ہے نا ضروری نہیں ہے، اتنی پاک محفل میں اس کا نام بھی لیا جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہا حضور کے بارگاہ میں، خود کی شان بتانے میں معاذ اللہ، تو یہ اس کی ضرورت نہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ ایسے فرقوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ کوئی بھی دلیل دیں گا لوگ، کوئی بھی دلیل دیں گا، کوئی بھی کچھ بھی باتیں کریں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک قول ہے، دیکھیے سبوں نے کام کیا ہے اس پر، سبھی نے ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تاجدار ختم نبوت ہے۔ ارے یہ بھی بات یاد رکھے، نبوت کا سلسلہ شروع بھی اللہ کے حبیب سے ہوا، ہمارے نبی سے ہوا، یہ ابتدا بھی یہی ہے اور اس کا اختتام بھی یہی ہے۔ شروعات بھی اللہ کے، سب سے پہلے اللہ کے حبیب کو ہی پیدا کیا۔ اللہ کے حبیب نے ہی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا اب تک کہ آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے، اس وقت بھی میں نبی تھا، اور پہلے کی چرچے تھے آپ کے کہ آپ جو ہے آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی اس کے بعد نہیں ہونے والا۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بچوں کو بھی ہمیں سکھانا ہے۔ اور یہ جو فتنہ برپا ہے، یہ فتنے سے اور آنے والے دور میں اور فتنے نکلیں گے۔ ابھی کتنے نکلے یوٹیوب پہ الگ نام کے عجیب فرقے، شکیل بن حنیف کا بھی ایک فرقہ ہے، اور بھی فرقے نکلے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اگر عقیدہ خراب ہوا، یاد رہے قیامت میں کچھ کام نہیں آنے والا۔ عقیدہ ہمارا سلامت ہے، ایمان سلامت ہے، تو ایک رائے کے برابر بھی ایمان رہا تو انشاءاللہ جنت ملیں گی۔ مگر عقیدہ اگر سلامت نہیں، ایمان اگر سلامت نہیں، ہم اگر کفر کے اندھیرے میں ہے تو مکے میں بھی مر جائے ہمیں جنت نہیں مل سکتی، ہمیں جہنم ہی ملیں گی، کیونکہ ایمانی سلامتی تو کیا کرے گا، اس کی آخرت ہی برباد ہے۔ اسی لیے اپنے عقیدے کی حفاظت جو ہے یہ کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، آپ نے 40 حدیثیں بیان فرمائی ہے، الگ جگہ 40 حدیثیں الگ جگہ اپنے خاتمین نبیین ہونے پر، ولا فخر بھی کہتے ہیں، مجھے فخر نہیں اس کا، ولا فخر بھی کہتے ہیں مجھے فخر نہیں، مگر کئی جگہ پر حدیث مبارکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا، کہ آپ مثال دیتے گھر کی، کہ کسی نے ایک گھر بنایا ہو اور اس میں ایک دیوار پر ایک اینٹ کم لگائی ہو، ایک اینٹ جو ہے وہ کم لگائی ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے کوئی دیکھنے آ جائے گھر کو، اور گھر دیکھنے کے بعد وہ کہے کہ یہاں اینٹ کم ہے، وہاں پر نظر جائیں گی اس کی، پورے گھر کو دیکھنے کے بعد وہاں نظر جائیں گی کہ یہاں ایک اینٹ کم ہے،
اللہ کے حبیب فرماتے اللہ نے مجھے وہ ایک اینٹ مجھے بنایا اور میں وہ ایک اینٹ ہوں جس کو مکمل میں نے کیا ہے. یعنی شریعت مکمل اللہ نے نبی کو دی ہے، اور یہ ایسی شریعت اللہ نے اپنے حبیب کو دی، یہ بدلنے والی نہیں، نہ کوئی اور آنے والا ہے لے کر. یہی قرآن، قرآن مکمل دین، اور اللہ کے حبیب بھی جو ہے یہ مکمل نبوت. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اینڈ کر دیا، اب اس کے بعد نہیں، کوئی نبی نہیں، اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا. کئی حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب نے اپنے آخری نبی ہونے کے دلائل دیے، آخری نبی ہونے کے. اور یہ جو مجالس رکھتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے ہمارے عقیدے کو مضبوط کر لیں، عقیدے کو مضبوط کر لیں. ایک مولانا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے حبیب کی ایک حدیث ہے کہ میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا جو صبح مسلمان رہیں گے تو شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مسلمان رہیں گے تو صبح کافر ہو جائیں گے. تو وہ عالم دین وہ فرما رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ دور آ گیا، وہ دور جو ہے وہ آ گیا. یہ ایسا دور ہے کہ یہاں صبح مسلمان دکھنے والا شام میں کافر ہو جائے گا، کیونکہ کسی سے ملے نہ ملے، وہ کسی سے ملے نہ ملے، اس کے پاس ایک فتنہ ہے، وہ ہے موبائل. وہ نہ جانے یوٹیوب پہ دیکھ کے کب بھی بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھا ہے، ایک بیان دیکھ رہا ہے، اس نے مان لیا، وہ کافر ہو گیا. کوئی جھوٹی باتیں، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، حضور کی شان میں گستاخی، کچھ کر لے وہ کافر ہو جائے گا. یعنی موبائل بھی ہے، ہمیں کافر بنا رہا ہے اگر وہ کچھ بھی دیکھتا ہے. تو اسی لیے جو ہے علماء فرماتے ہیں، اپنے علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں ان کا بیان سنیں، ان کی کتابیں پڑھیں. کسی کی بھی گفتگو سننے کی ضرورت نہیں. یہ بولتا کیا ہے، ہمارا معاملہ یہ بولتا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے بھی ساری بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، سننے کے لیے کہ کیا بولیں گا کیا بولیں گا. اس لیے پرہیز کرنا چاہیے. قادیانی فرقہ، اب اس کے بارے میں کیا کہے. حضرت علامہ خادم حسین رضوی جو شہید، جن کو اللہ وصال ہو گیا اللہ کی مرضی سے، انہوں نے کتنے سال اس کی حفاظت فرمائی ہے. لبیک یا رسول اللہ آپ نے تنظیم نکالی تھی، لبیک یا رسول اللہ، یہ تنظیم آپ ہی کی نکالی ہوئی ہے. ختم نبوت ہی کا پیرا دی ہے. ہر امتی کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری کہ کوئی بھی قادیانی فرقہ یا کوئی نیا فرقہ جو حضور کے ختم نبوت کے بارے میں کچھ بولے، ہر ایک کی ذمہ داری اس کا جواب دیا جائے، جس طریقے سے ہو اس کا جواب دیا جائے. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ رسول کے بعد کوئی نیا رسول نہیں، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے قرآن میں کتنی جگہ پر آیت مبارکہ ہے کہ پہلے کی گواہی سارے نبیوں نے حضور کی گواہی دی، اور حضور نے بھی گزرے ہوئے نبیوں کی گواہی دی، مگر آنے والی کی نبی کی گواہی نہیں دی. کوئی آنے والا نہیں. حضور نہیں کہا انا خاتم النبیین، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب یہاں سے کوئی نبی نہیں آنے والا. اسی لیے اپنے بچوں میں جو ہے یہ باتیں ڈالنا ضروری ہے، ہمارے بچوں کو یہ باتیں سکھانا ضروری ہے. ہم جو ہے نا تربیت کے معاملے میں تھوڑا پیچھے. اب کوئی کہیں گا یار یہ ہو نہیں سکتا، ختم نبوت کے معاملے کو لے کر آؤں گا، یہی آج کا ٹاپک ہے، اس لیے اسی ٹاپک پہ بول رہا ہوں کہ ایسا کہے یہ ہو نہیں سکتا یار کہ ہمارے گھر میں یہ معاملہ آ جائے. مگر دور بھی نہیں، کیونکہ جو نہیں ہو سکتا وہ بھی چیزیں ابھی ہونے لگی، جو نہیں ہو سکتا وہ بھی چیزیں ہونے لگی. آج سے 20-25 سال پہلے ہم دیکھتے تھے، ہم نے سنا ہے بڑوں کے منہ سے سنا ہے. اور آج بھی لوگ بولتے ہیں کہ جلوس پہلے کیسے نکلتا تھا. کسی نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ جلوس کا ایسا رخ ہوگا، کسی نے بھی سوچا نہیں ہوگا، مگر بدلا. آج جلوس دیکھیے، جلوس نہیں رہا. کون ان کو لقب دیں گا عاشق رسول کا. اور یاد رہے یہ ختم نبوت کی پہرے داری یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ ناچنے گانے والے نہیں کر سکتے، یہ چرس و گانجا پینے والے نہیں کر سکتے. ختم نبوت کی ذمہ داری، اس کی پہرے داری کی ذمہ داری بڑی ہے. وہ اللہ جس کو چن لے یہ وہی کر سکتا ہے. اس کا کردار بھی ویسا ہو، اس کے اخلاق ویسے ہو. ہمارا تو حال ہی خراب ہے. ہم جس نبی کی امت ہے وہ نبی کا معیار کیا تھا اور ہم نے اپنا معیار کیا بنا دیا. آپ نے بہت سنا ہوگا جلوس اچھے طریقے سے نکالے، ایسے نکالے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ان کی تعریف کریں. کئی لوگوں نے کہا یہ بات، مگر ہمارا حال تو دیکھیے کیسا ہے. ہم کون سی جگہ پر ہے. صرف دعویٰ ہے ہمارے پاس، دلیل نہیں.
اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، جیسے ابو بکر صدیق کا عقیدہ. حضرت ابو بکر صدیق، آپ کا بیٹا بعد میں ایمان لانے کے بعد آپ سے ملا تو فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے جب وہ کافر تھا. فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے. میں نے سوچا باپ ہے اس لیے چھوڑ دیا، کہ باپ ہے ان کو کیا مارنا، اس لیے چھوڑ دیا. مگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان و عقیدہ دیکھیے، آپ نے فرمایا تو باپ اس لیے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار یہ نہیں دیکھتی کہ تو میرا بیٹا ہے یا کون ہے، میں تجھے کاٹ دیتا. یہ عقیدہ، یہ ایمان، مضبوطی ایمان، یہ ایمان اور یہ مضبوطی صحابہ کی، وہ عقیدہ ہمیں چاہیے، وہ جذبہ ہمیں چاہیے جو صحابہ کا جذبہ تھا. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب بچے لوگ بولتے ہیں، بات آگے اس لیے بتا رہا ہوں، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ روب دکھانا ہوتا ہے. روب، حضرت صلاح الدین ایوبی کو دیکھیے، جب وہ ایک صلیبی کا قلعے کا معائنہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی، آپ کو ایک صلیبی قلعہ کا دعوت دی گئی تھی تو آپ گئے. اس کی دعوت پہ معائنہ کرنا تھا، جنگ سے پہلے بات ہوتی ہے، محاسبہ ہوتا ہے، محاصرہ ہوتا ہے، تو آپ گئے. اب اندر جانا تھا تو آپ کیا کر کے اندر جا رہے؟ لوگ تو یہ سوچیں گے کہ تلوار کو تیز کر رہے ہوں گے، 1 سے 2 خنجر رکھ رہے ہوں گے، کیونکہ صلیبی کے اندر جانا ہے. وہ دھوکے باز لوگ ہیں. آپ کیا کر رہے؟ وضو کر کے 2 رکعت پڑھ رہے، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ رہے. کسی نے کہا صلاح الدین ایوبی سے، سردار آپ کیا کر رہے ہو؟ وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، اچھے لباس پہننا چاہیے. تو آپ نے کرنا، تجھے کیا لگتا ہے ہمیں جو حکومت ملی یہ تلواروں سے ملی؟ نہیں، یہ کرداروں سے ملی ہے، یہ تلواروں سے نہیں ملی. ہمارا جو خوف ان پہ ہے تلوار سے نہیں، کردار سے ہے، محبت رسول سے ہے. اور ہوا بھی ایسے ہی. اب بات آ گئی اس لیے بتا دوں، ہوا بھی ایسے ہی. صلاح الدین ایوبی اس قلعے میں گئے، بات وغیرہ ہو گئی. جب اوپر کھڑ کے ایک منزل پر کھڑ کے فوج دیکھ رہے تھے صلیبیوں کی، اور ان کا مقصد ہی تھا دکھانا، ان کو فوج دکھانا ہے. فوج کتنی تھی؟ 1 لاکھ. کتنی فوج تھی صلیبی کی؟ بولیے. 1 لاکھ فوج تھی. اب وہ دکھانا تھا، ڈر جائے صلاح الدین ایوبی، ڈر جائے، دکھانا تھا. آپ نے جب وہ فوج دیکھی، اب 1 لاکھ کا مجمع کیسا ہوگا، مگر آپ کے چہرے پہ جو ہے آثار بھی تبدیل نہیں ہوئے آپ کے چہرے کے. جب آپ نے دیکھا تو بس سوچا. تو وہ صلیبی کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کیا سوچ رہے ہو، کیسے لڑیں گے وہ سوچ رہے ہو؟ جذبے کو سلام ہے صلاح الدین ایوبی کے. آپ نے کہا نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اتنی زمین لاؤں گا کہاں سے، کیونکہ ان کو قتل کرنے کے بعد دفنانا بھی تو ہے. جذبہ دیکھیے کیا سوچ رہے. وہ کیا، یہ ڈرانے کے لیے لایا تھا. یہ ڈرنے والی قوم نہیں، جن کے سینے میں رسول کی محبت ہو وہ کہاں سے ڈرے. جن کے سینے میں رسول کی محبت ہو وہ ڈرنے والے نہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتے. ہم نے دیکھا ہے عاشقوں کو جب روح قبض ہو رہی ہے وہ مسکرا رہے ہیں. کیوں کہ موت تو ہے کہ دیدار مصطفیٰ قبر میں ہو جائیں گے. عاشقین تو مسکراتے ہیں جب ان کی روح قبض ہوتی ہے. ان کو مال و زر، دنیا دولت، شہرت کی ضرورت نہیں ہے. یہی آج کی تاریخ میں آج کی ضرورت ہے. آج کے جو بالخصوص جو نوجوان طبقہ جو ہے ان کی ضرورت ہے کہ ان کی جوانی جھاگ آ رہی. اللہ پوچھے گا قیامت میں. یہ تو کہہ رہے کہ بڑے لوگ نے کچھ کیے نہیں تو ہم کیا کریں گے، مگر اللہ قیامت میں ان سے بھی پوچھیں گا جوانی کو کہاں گزارا. یہ پوچھیں گا اللہ کہ ڈی جے کے سامنے ناچنے میں گزارا کہ مسجدوں میں راتوں میں سجدے میں گزارا. یہ پوچھیں گا اللہ کہ جوانی تیری کہاں گزری ہے. اپنا محاسبہ کرے. ہر ایک کو پتا ہے قبر میں کوئی دوسرا آنے والا نہیں، مگر اعمال تو ایسے لے جاؤ کہ رسول پاک ہمیں دیکھ کر مسکرائے. ایسے اعمال تو کرو، ایسے سنتوں پہ عمل تو کرو، رسول کی سیرت پہ اتنا تو چلو کہ قبر میں جائے اور چہرے سے ہمارے جب کفن ہٹا، تیسرے سوال میں جو رسول کا جب سوال ہوتا ہے، جب دیدار ہوتا ہے، تب حضور مسکرائے. اپنے اعمال سنتوں پہ عمل ویسا کرو، اعمال تو ویسے رکھو، نہ کہ حضور اپنا چہرہ پھیر دے. اگر انہوں نے چہرہ پھیر دیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ یہاں سے تو بچے چھوڑ کر گئے اور وہاں سے حضور نے پھیر دیا تو کچھ نہیں. قبر میں کچھ نہیں. پھر میدان محشر میں کیا کروں؟ اسی لیے حضور کی محبت میں ان کی بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش بھی کرو اور ان کی سچی محبت دل میں رکھو. سچی محبت.
جو بھی معاملات عید میلاد النبی کے ہے، اس کے علاوہ بھی جو بھی ہے، یہ دیکھیے یہ جو بجانا گانا وغیرہ ہے نا، آپ خود دیکھیے یہ ہمارے اسلام میں، اب اگر کوئی کہے گا بھی تو یہ کہہ نہیں سکتا، اسلام میں خود کے ہمارے گھر کے فنکشن میں بھی یہ بجانا کرنا کیا ہے؟ ناجائز و حرام. خود کے فنکشن میں بھی، خود کے کوئی بھی گھر کا فنکشن ہو اس میں بھی حرام ہے. تو پھر ولادت مصطفیٰ پر، ان کے میلاد پر کیا کرنا ہے؟ ہمیں ختم نبوت کی پہرے داری کرنی ہے. ہمیں ختم نبوت کہ اگر جو انگلیاں اٹھ رہی ہے اس کو کاٹ دینا ہے. ہمیں ختم نبوت کے لیے جتنا ہو سکے آگے بڑھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے. یہ فتنہ بڑھے گا اور بڑھے گا. ان کے قادیانی فرقہ جو ہے، ان کی جو کام کرنے کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے علاقے میں ان افراد پر اٹیک کرتے ہیں جو اوپر عہدے پر ہے، عہدہ جس کا بڑا ہے اس پر کام کرتے ہیں. پھر مال میں جو بڑا ہے اس پر بھی کام کرتے ہیں. دونوں چیزیں ان کو مل گئی تو سب ان کے ہو جاتے ہیں. اور پہلے ایسا کام کرتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھائے نا، وہ کہیں گا میں نے تو سنا بھی نہیں، میں تو ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ان کے، مگر میں نے کبھی نہیں سنا. مگر ایک وقت آئیں گا دھیرے 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 جو نفاق ان کا ہے، جو گندگی ہے، وہ ہمارے سینے میں ڈالی جائے گی اور پھر وہ بھی بول بیٹھیں گے. مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ بھی معاذ اللہ نبی مان جائیں گے. تو اس کی ضرورت ہے، یہ چیزوں کی معلومات ہونے کی ضرورت ہے. یہ عنوان بڑا ہے، اس پہ گفتگو بڑی ہے، مگر مختصر انداز میں دو ہی باتیں جو میں سمیٹ کر بول سکتا ہوں. ایک یہ کہ ان سے بچنا کیسے ہے، بچو. اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو اللہ کے جو نبی ہے یا آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ گھٹی پلا دو. بچہ جب بھی بولے زبان سے یہی نکلے اس کے منہ سے کہ میرے نبی کے بعد آخری نبی میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ حضور نے فرما دیا لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں. ختم رسول حضور ہے. ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اور ہمیں اسی کی ضرورت ہے آج کہ ہم اس کی حفاظت بھی کرے اور یاد بھی رکھے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے. اطراف میں جن جن کو ہم سکھا سکتے ہیں ان کو سکھائے، ان کو بتائے، سنتوں کو عام کرے، حضور سے سچی محبت کرے، سچی پکی محبت کرے. ایک ہی جماعت ہے جو زیادہ حضور سے محبت کرتی ہے، جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو صحابہ کی نقش قدم پر چلی ہے. کیونکہ یا رسول اللہ کہنے کے فتوے کوئی اور فرقے دیتا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے اہل سنت والجماعت میں لگتے ہیں اور یا رسول اللہ کے نعرے صحابہ میں لگتے تھے. انہی کی جماعت کے نعرے انہی کی جماعت میں لگ رہے ہیں. چلتے چلتے شعر ارشاد آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ کسی نے کہا کہ شریعت ہو، طریقت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو. شریعت ہو، طریقت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، ہوا آغاز تم سے ہی سبھی کی انتہا تم ہو. ہوا آغاز تم سے ہی سبھی کی انتہا تم ہو. وہی فرمان رب کا ہے، وہی ایمان سب کا ہے. وہی فرمان رب کا ہے، وہی ایمان سب کا ہے. نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو. نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.